مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، روزوں کے ایام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور مختلف چرچز کے اندر خدا کے خادمین روزوں کے تعلق سے اور مسیح یسوع کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہوئے خدا کے کلام میں سے ہمیں ان تمام باتوں کو جو مسیح یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے اس فدیہ اور اس کفارے کا جو انتظام اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کیا، اس پر ہم مفصل گفتگو کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. ہم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 7 صلیبی کلمات پر ہمیشہ آپ کے سامنے آتے رہے اور آپ کے لیے ان کلمات کو مختلف خدا کے خادمین کے ساتھ سیکھتے اور جانتے رہیں. آج کا ہمارا یہ پروگرام، آج کی ہماری یہ نشست 7 صلیبی کلمات میں سے دوسرے کلمہ پر ہے، جو کلمہ نجات ہے، جہاں پر ہمیں 2 ڈاکو نظر آتے ہیں. ایک مسیح یسوع کے حق میں بات کرتا ہے اور ایک مسیح یسوع پر طعنہ زنی کرتا ہے. ایک شخص نجات کا متمنی ہو جاتا ہے، وہ نجات کے راستے پر چلا جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، لیکن دوسرا وہ اسی موت کا شکار ہو جاتا ہے جو اس نے زمینی کاموں میں رہتے ہوئے گناہ کی زندگی اس نے گزاری. لیکن مسیح یسوع مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے اس مضمون کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک اس کی خوشخبری ہے. آئیں اس کلمہ نجات کی طرف چلتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 74 گارڈن کے پریسبٹر انچارج محترم جناب پادری شمعون ایوب صاحب. آج آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس کلمہ پر گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کلمہ نجات کی حقیقت کو. آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بھائی صاحب، آج کے اس پروگرام میں جو کہ خدا کے لوگ ہیں، اور آج کا جو ہمارا کلمہ ہے کلمہ نجات، دوسرا کلمہ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کلمہ کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کلمہ نجات کا ہے. اسے کلمہ نجات کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جارج صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے سینٹرل بکس میموریل چرچ میں سے مجھے سلیکٹ کر دیا اور میں آپ کے ساتھ آج اس کلمے پر غور و خوض کرنے والا ہوں. میں گواہی چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی اس انویٹیشن کے لیے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو. جیسے میں نے آغاز میں ایک بات کو کہا کہ کلمہ نجات، ہم اسے کلمہ نجات کیوں کہتے ہیں؟ یس، شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو شریعت جو ہے وہ گناہ کو اجاگر کرتی ہے اور مسیحیت جو ہے گناہ معاف کرنے کا درس دیتی ہے اور اس پہ زور دیتی ہے. اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے اور یہ توبہ کا عمل ہے، اور اس توبہ کے عمل میں ہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہمیں سکھایا گیا، یہی تعلیم ہے اور یہی ایمانی بات ہے. اور ایمانی بات اس لحاظ سے ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان کو نجات کا پیغام دیتا ہے اور نجات اسی کے وسیلہ سے. اور کلام خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، انجیل کا پیغام یہی ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ہے تو اس کلمے کی نوعیت کو بھی دیکھیں تو دوسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے جب ادا ہوتا ہے تو اس دوسرے کلمے میں عام فہم زبان میں اس کو نجات کا کلمہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے. اس کلمے میں دیکھیں کہ اس کلمے کی نوعیت یہ ہے کہ اپنے اختیار کو اس نے استعمال کیا. اور جو بات میں کر رہا ہوں کہ وہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور وہ نجات دہندہ ہے، تو اس نے پوری اتھارٹی کے ساتھ اس کو کیا کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ
فردوس میں ہوگا. تو اسی لحاظ سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کلمے کی نوعیت کے اندر واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اتھارٹی رکھتے ہیں, نجات دہندہ ہیں وہ, اور یہ ہماری ایمانی بات ہے, اور ہمیں اپنے ایمان میں خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ بھی مانتے ہیں. تو جو شخص بھی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اس کا شخصی نجات دہندہ ہے, وہ اس کی نجات کو حاصل کر سکتا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے, اس کلمے کے الفاظ پر غور کریں تو اس نے کہا, خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ بات جو ہے بڑی خاص ہے. اسی لحاظ سے تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کو بات کر لیں, براڈر پرسپیکٹو اگر دیکھیں نجات کا, تو معاف کرنا اور معافی دینا, یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کی بنیادی جز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دونوں کے اندر الہی صفات ہیں. الہی صفات اس لحاظ سے ہیں کہ معافی مانگنا ایمان کا پہلا جز ہے, اور معافی دینا جو ہے وہ الہی صفت ہے, اور وہ الہی صفت خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کے پاس اختیار ہے. تو اسی اختیار کو اس نے استعمال کرتے ہوئے اس کو معافی دی ہے. اس کو اس کے گناہوں کو جب وہ ایمان لے آیا ہے تو وہ کیا ہے, اس نے اقرار کیا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو وہ عاجز ہو گیا اس دنیا سے. آپ دیکھیں تو میں اس سے تھوڑا سا پچھلے کلمے کو دیکھیں تو پچھلا کلمہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر, وہاں درخواست کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح باپ سے درخواست کر رہا ہے کہ ان کو معاف کر. ٹھیک ہے, تو وہ جو بات ہے وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں چینجنگ پوائنٹ ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی زندگی کا. اور اس نے اس بات کو جانچ لیا ہے کہ ایک شخص جو دکھ میں مبتلا ہے اور موت کی حالت میں ہے, اور دیکھیں کہ صلیب پر لٹکتا ہوا شخص جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے. وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کا وہ مہمان ہے, اور کرب کی حالت ہے, دکھ کی حالت ہے. دکھ میں رہ کر بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے, اس کی فکر مندی کی ہے. اور دیکھیں کہ جب اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو اس کلمے کے اندر کیا تھا, نا امیدی تھی. نا امیدی امید میں بدل گئی. اور پھر دوسرا دیکھیں کہ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں ڈوبتے کو کنارے کا سہارا مل گیا. اور تیسری بات دیکھیں کہ مرتے ہوئے کو ابدی زندگی بخشی گئی, اور غم زدہ کو مجدہ سنایا گیا. اور پھر دوسرے دیکھیں کہ جہنم کی طرف جانے والا ڈاکو جو ہے وہ کس طرف چلا گیا, فردوس کی طرف چلا گیا. تو یہ وہ سارے براڈر پرسپیکٹو ہے, براڈر بات ایسی ہے کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں تھی اور اس نے اس کو دی. تو اس لحاظ سے اس کلمے کو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ نجات ہے. ہم جب ان دونوں ڈاکوؤں کا ذکر دیکھتے ہیں یہاں پر, تو ایک چیز عام جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یسایا نبی کا صحیفے کی بات کریں 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں, اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو عدالت ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی مسیح یسوع کے حوالے سے. لیکن یہ دونوں ڈاکو جو ہیں, اس بات کو کئی بھی جگہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ مسیح یسوع پر اس طرح سے جیسے عدالت ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی, اور بلکہ رات تک عدالت چلتی رہی, جبکہ عدالت کا ٹائم جو ہے وہ شام تک ہوتا ہے. لیکن مسیح یسوع کے لیے عدالت جو ہے, تو اس کی تاریخ یا اس علم الہیات کی روشنی میں آپ اس تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گڈ کویسچن, بہت اچھا ہے, ریلیونٹ ہے آج کے اس, میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ سیزن کے تعلق سے بھی یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت ہے وہ دو طرح سے ہوئی ہے. ایک ہے مذہبی نوعیت کی, اور دوسرا ہے سیاسی نوعیت. مذہبی نوعیت میں آپ دیکھیں 2 سوال تھے جو سردار کاہن نے خداوند یسوع مسیح کو بلیم کر کے اس پر صادر کر دیے. پہلا یہ تھا کہ کیا تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے, یہ الزام تھا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ دیکھیں کہ جب وہ مفلوج جو 4 پائیوں سے اٹھوا کر آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہا, لکھا ہے وہاں پہ مرکز کی انجیل کا 2 باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں, وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف. تو یہ جو الفاظ کہے نا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, یوں سمجھے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ڈیتھ وارنٹ پر سائن کیے. کیوں کیے؟ ہماری سلامتی کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسی وقت نیچے کون بیٹھا ہے؟ فقی بیٹھا ہے. فقی نے فوراً کیا کہا, یہ کفر بکتا ہے. ٹھیک ہے, خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اور فوراً دیکھیں کہ یہ الزام تھا. دوسرا الزام یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کی صفائی ہوئی
اور وہاں پر آ کر کوڑا پکڑا تو ان سب کو نکالا وہاں پر. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ اگر تم اس مقدس کو ٹھیک ہے میں ڈھا دوں تو میں تیسرے دن پھر اس کو اٹھا کھڑا کروں گا. تو یہ 2 الزام تھے کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی ہے. وہاں دیکھیں اس ٹیکسٹ کے اندر کیا ہے, یہ یوحنا کی انجیل کا 2 باب اس کی 13 سے میرے خیال میں کوئی 22ویں آیت تک اس ریفرنس کے اندر یہ بیان ہے, اس بیان میں ہے انجیل کا یہ بیان. تو وہاں پر اس نے جب یہ کہا تو یہ 2 الزام جو ہیں وہ مذہبی نوعیت کے تھے کہ ایک مقدس مقام کو جو 46 برس میں تعمیر ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا یہ تو 46 برس میں تعمیر ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں تیسرے دن. ایکچولی تو وہ اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہا تھا, اور وہاں اس ٹیکسٹ میں لکھا ہے شاگردوں کو یاد آیا جب وہ جی اٹھا تو اس نے کیا کہا تھا, وہ پھر سمجھے اس راز کو, اس بھید کو. یہ 2 نوعیت کے الزام تھے. اور سردار کاہن نے جب اس کی کورٹ ہوئی, اب آپ دیکھیں اس کورٹ کے اندر یہ سوال اس نے پٹ کیے, اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہلے تو گواہ نہیں مل رہے, پھر 2 گواہ آئے اور انہوں نے یہ کہا جی ہاں اس نے کہا تھا کہ میں اگر اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا. تو پھر اس نے کہا کہ تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے خود کہہ دیا. تو اسی وقت سردار کاہن نے کیا کیا, اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ میرے دوست ہیں پاسٹر ایک, تو وہ یروشلم میں ہو کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سردار کاہن کیفا کی عدالت ہو چکی تو اتنی اجلت میں انہوں نے فیصلے کیے تھے کہ رات میں کسی پر عدالت میں فیصلے نہیں ہوتے اور شرع کے اندر تھا. اور اگر کوئی آگے سے ملزم جو ہے وہ جواب نہیں دیتا تو پھر بھی آپ سوال نہیں کر سکتے, یہ شرع کہتی تھی. لیکن کیا ہے, سنہیڈرن عدالت میں صدوقی اور یہ فقی فریسی سارے موجود تھے اور 70 بزرگ تھے. وہاں پر رات کو انہوں نے عدالت لگا کر پورے طور پر خداوند یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرا دیا. اور جہاں سردار کاہن کیفا کا گھر تھا, وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاسٹر دوست ہیں جو وہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں یروشلم سے, جی جگہ مقام دیکھا ہے کہ اوپر والا گھر جو ہے وہ سردار کاہن کیفا کا تھا اور نیچے اس کی جیل تھی, جو سمجھے ٹارچر سیل تھا, اور جہاں خداوند یسوع مسیح کو رکھا وہ ڈیتھ سیل تھا. تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ 4 فٹ کا تھا ایسے, اور یہ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, نیچے سے کچھ نہیں, اوپر ایک ہول تھا چھوٹا سا, وہاں سے ہول کے نیچے اس کو گرا کر ساری رات وہاں خداوند یسوع مسیح رہے. اب رومن گورنمنٹ کیونکہ پورے طور پر کنٹرول کرتی تھی تو یہ سزائے موت نہیں دے سکتے تھے, سجسٹ کر سکتے تھے لیکن دے نہیں سکتے تھے. تو وہ اگلی صبح جو ہے وہ پلاطوس کی عدالت میں لے کر چلے گئے, اور پلاطوس جو ہے وہاں پر دیکھیں گے وہاں 3 الزام لگائے جو سیاسی نوعیت کے تھے. ان 3 الزامات میں کیا تھا جو انہوں نے ہی لگائے وہاں پر اس کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ خود کو کہتا ہے کہ قیصر کو جزیہ دینا جائز نہیں ہے, اور لوگوں کو ورگلاتا ہے اور خود کو بادشاہ کہتا ہے. اور یہی دیکھیں جو کتبہ اوپر لکھا گیا صلیب پہ کہ یہودیوں کا بادشاہ, وہ اسی لیے لگوایا. تو یہ 3 نوعیت کے یہ اور وہ تھے. اس نوعیت کے 5 کویسچن جو ہے وہ وہاں پر ریز ہوئے, اور اسی کی بنا پر جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کر لی کہ اب سزائے موت مسٹ ہے. تو یہی بات تھی کہ یہ کیے گئے. اور اس میں آپ کا سوال جو تھا وہ کیا تھا؟ یہ عدالت میں جو میرا سوال یہ تھا کہ ان دونوں ڈاکوؤں کا بھی عدالت میں موجود ہے کہ ان کا کیس ہوا, اور یہی کیس مسیح یسوع کا وہ بھی موجود ہے. اوکے, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رومی گورنمنٹ تھی وہ جب کسی کو مصلوب کرتی تھی تو ان کے بھی عدالتی کچھ یوں سمجھیں کہ اصول تھے, اور اس میں یہ تھا کہ یا تو قاتل کو یا جو ان کا گردار ہوتا تھا, مرڈر اور ٹریسن جس کو ہم بولتے ہیں, جو ان کا گردار ہے اس کو, پھر جو چوری کرتا تھا اس کو, پھر جو بغاوت کرتا تھا اس کے خلاف, اور پھر جو ریلیجسلی ٹرانسگریشن کا عمل ہے وہ اگر وہ دیکھتے تھے تو اس نوعیت پہ وہ کیا کرتے تھے, وہ سزائے موت دے دیتے تھے. اب سزائے موت میں بھی آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ آف روم تھی جو اس کے اپنے سٹیزن تھے ان کو نہیں دیتے تھے, نہ عورتوں کو صلیب پر مصلوب کرتے تھے, صرف وہ جو نان سٹیزن ہیں اور جس میں سارے یہودی ہیں. اور یہ جو ڈاکو تھے یہ بھی آپ دیکھیں یہ زیلسٹ
ٹرائب کے تھے. یوں سمجھے ریلسٹ ٹرائب وہ ہے جو بڑی جوشیلا ہے, جس میں خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد جو شمعون پطرس تھا, اس تلوار رکھتا تھا. تو ہر کوئی جو ہے نا یہ ان کا اصول تھا کہ تلوار رکھتے تھے, اور اس نے دیکھیں کہ ایک دم جذباتی ہو کر اس سردار کاہن کے ایک نوکر کا کان اڑا دیا. تو یہ لوگ سارے جو تھے یہ رومن گورنمنٹ کے خلاف ہی رہتے تھے کہ اس کی غلامی نہیں کرنی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو پھر اسی کی سزا دینے کے لیے یہ مقرر ہو گئے. رومی عدالت میں ان کا کیس چلا اور یہ سزائے موت ان کو ہو گئی. اچھا, جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور جو یہ آیت ہمیں یہاں ملتی ہے, اور جب بدکار کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اب یہاں پر دو ڈاکو ہیں, ایک اس پر تانا زنی کرتا ہے اور ایک اسے اپنا بادشاہ مانتا ہے. اس کو بادشاہ ماننے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس نے کیوں صلیب کے اوپر اپنے آپ کو, یوں سمجھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور اس کی خدا ہونے کو یا اس کے یہ کہنے کے کہ یہ مجھے معاف کر سکتا ہے. اچھا دیکھا جائے تو دونوں ڈاکوؤں کی اپروچ ایک ہی ہے, بچنا وہ بھی چاہتا ہے اور بچنا یہ بھی چاہتا ہے. لیکن جو تانا زنی کر رہا ہے وہ صرف جسمانی طور پر بچنا چاہتا ہے, لیکن جس نے کہا کہ تو جب اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا, وہ روحانی طور پر بچنا چاہتا ہے. تو کیسے اس نے ایزیوم کیا کہ یہ شخص مجھے بچا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی ڈاکوؤں کے درمیان جو مصلوبیت ہے وہ تو خدا کے الہی منصوبے میں ہے, یہ تو طے ہے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو بڑی آپ نے اچھی خوبصورت آیت کوٹ کی جو یسایہ 12 اور وہ خدا کاروں کے درمیان شمار ہو گیا, یہ تو مطلب پری پلان تھا خداوند کے بارے میں یہ تھا. اب جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو بادشاہی کے تعلق سے ہے, اب جو پہلا ڈاکو ہے اس کی اپروچ بھی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا ایمان رکھتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو مسیح ہے, یعنی مسیح, وہ مسیح جو پرومس مسیح جس کے وہ منتظر ہیں, وہ شاید آج بھی منتظر ہیں کہ وہ ایک بڑا جنگجو رولر ہوگا پولیٹیکلی اور وہ پوری دنیا پر رول کرے گا. تو وہ اس کی پاور کو اکنالج تو کرتا ہے کہ شاید وہ اگر تو وہ ہے تو وہ پھر کیا ہے, خود بھی بچا مجھے بھی بچا. ایک بات تو یہ ہے. اچھا, جو دوسرا ہے وہ ہے ایمانی بات. یہ جو بات ہے وہ مسیح کی پرومس مسیح کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ لیکن دوسرا جو ہے وہ ایمانی بات کر رہا ہے, وہ ایمان لا چکا ہے, وہ انسپائر ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پہلے کلمے کے الفاظ پہ کہ خداوند یسوع مسیح اس کے لیے رحم کی بات کر رہا ہے, معافی کا اعلان کر رہا ہے, باپ سے درخواست کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر ہم ڈاکو کی طرف دیکھیں تو جب تو بادشاہی میں آئے تو محض اتفاق نہیں تھا. اچھا سر, یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم یہیں سے اس کو شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے ہیں دوسرا کلمہ نجات پر. ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ڈاکو جو ہے بچنا وہ بھی چاہ رہا ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں بلکہ وہ جسمانی طور پر. لیکن دوسرا ڈاکو ہے وہ ایمانی طور پر بات کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو کس طرح سے وہ ایمانی طور پر آ رہا ہے. یس, ایمانی بات اس لحاظ سے ہے کہ وہ اس کی بادشاہی کو ایکسیپٹ کر گیا, اور ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھیں کہ تھرو آؤٹ اس کی ساری منسٹری میں بادشاہی کا پرچار ہے, اور پہلے الفاظ بھی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور یہ سارا فلو جو ہے آخر تک خداوند یسوع مسیح کا وہ بادشاہی کے پرچار پر ہی تھا. ممکن ہے اس نے سنا ہو کہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ خداوند یسوع مسیح اس طرح کی بات کرتا ہے. ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جب طائب ڈاکو یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو محض اتفاق نہیں ہے, یہ بات سمجھنا نہیں, مانی بات میں کرنے لگا ہوں, بلکہ یہ اس کی روحانی بصیرت کی بات ہے اور خدا کے فضل کا نتیجہ ہے کہ خدا کا فضل اس پر ہو گیا. کیونکہ مسیح یسوع تو حقیقت میں وہ کیا ہے, بادشاہ ہے, اور ڈاکو کی درخواست زمانہ مستقبل کے لیے, اور خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہے, حال کے لیے. ابھی سے اس نے اختیار دے دیا, ابھی سے اس نے ایشورنس دے دی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہے.
یہ فیصلہ کیا خداوند یسوع مسیح نے، اور اس کے ازلی اور ابدی ہونے کی یہ بڑی ایک سالڈ میں کہتا ہوں ریزن ہے اور جواب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ابد تک ہے، اور وہ مسیح موعودہ کا جو وعدہ ہے یا ثبوت ہے وہ یہاں دے رہا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہے فردوس میں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کی بادشاہی کے لیے وہ کہہ رہا ہے، تو بادشاہ تو موجود ہے، بادشاہ تو فیصلہ دے رہا ہے، بادشاہ نے کیا کیا، اپنا فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ دے کر اس کو کیا کیا، اس بادشاہی کا حصہ بنایا۔ تو اس لیے وہ اس پر ایمان لے کے آیا۔ تو ایمانی بات یہی ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کی بادشاہت کا حصہ بنے گا۔ اچھا، باغ عدن کو اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ایک ایسا شخص جو ایماندار ہے جسے خدا خود باغ عدن میں رکھتا ہے، لیکن وہ غلطی، کوتاہی اور گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی فردوس سے نکال دیا جاتا ہے، یا جنت کہہ لیں آپ اسے، یا اسے آپ جیسے یہاں لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گناہ میں گزاری ہے، لیکن آخری وقت کے اوپر وہ خدا سے فریاد کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، اور یسوع کا جو فرمان ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ، اب گناہ گار فردوس میں جا رہا ہے، اور جو خدا کا ممسو تھا، جو خدا نے جسے چنا تھا، اسے اس نے باغ عدن میں رکھا۔ اور وہ اب یہاں پر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص ہے اگر وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس مقام میں جاتا ہے جہاں وہ ہے۔ اس کلمہ کے اندر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو یہاں لوگ مسیح کے کلمات کو سنتے ہیں، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اگر رسمی طور پر کرتے ہیں تو پھر شاید فردوس ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر حقیقی طور پر اسے قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے موجود ہے۔ آپ ان دونوں صورتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فردوس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فردوس ہے کیا ہے؟ ایک پیسفل پلیس، ایسی پلیس جہاں اطمینان کی حالت ہے، اور اطمینان کی حالت ابدیت کی حالت ہے، ابدیت کی بات اس کے اندر ہے، اور ابدیت کی تعلیم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں واضح طور پر ہے۔ اور ابدیت کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو وہ ایمان کے تعلق سے ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ابدیت کی ہے۔ اب یہاں دیکھیے ابدیت ملتی کیسے ہے، بات یہ دیکھیں، وہ تو اینڈ ٹائم ہے اس کا، اب وہ چند گھنٹے کا مہمان تھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی اس کے ساتھ جسمانی طور پر لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم سارے لوگ، چاہے ایماندار ہے چاہے غیر ایماندار ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن ابدی زندگی ایمانی طور پر پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ مرنا، ٹھیک ہے، اور موت کا تجربہ۔ ہر ایماندار جب تک موت کے تجربے میں سے نہیں گزرتا وہ ابدی زندگی کو نہیں حاصل کر سکتا۔ ایشورنس ہے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان کے تعلق سے ہم نے نجات کی جو یہ کلمہ ہے اس کے اندر دیکھیں ایشورنس تو موجود ہے، اور ایشورنس کیا ہے؟ ایمان لا کر ہم نجات پذیر ہیں ہم اس وقت، اور ہم نجات حاصل کرنے کے لیے ایشورنس ہمیں مل گئی ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا۔ ابدی زندگی پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس موت کے تجربے میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ایشورنس اس کے لیے کیا تھی کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ اب یہاں اسی کے تعلق سے دیکھیں تائب ڈاکو کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم موجود ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ مرنے والا تھا تو وہ زندہ ہے۔ زندگی کا پیغام اس کے پاس ہے، جو بات میں نے کی تھی، موت کے تجربے میں سے گزر کر ابدیت کی میراث پانی ہے، اس نے ابدیت میں شامل ہونا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرنا ہے۔ تو یہ جو شخص ہے، جو دوسرا ہے ڈاکو، جو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، وہ فیوچر کی بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شور کر دیا ہے نہیں، آج ہی۔ اور کرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ مقدس پولس رسول کہتے ہیں آج ہی قبولیت کا دن ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ جو آج قبول کرتا ہے اسے، جو اسے ایمانی طور پر اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، وہ نجات کا حقدار ہے۔ سمپل بات ہے اور بڑی ایزی سی بات ہے، لیکن تائب دلی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوازمات ہیں، کچھ عوامل ہیں ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ عملی طور پر اگر ہم وہ کریں گے تو ہم اس جگہ، اگر ہم شمعون کو دیکھیں جو خدا کو دیکھنے کا، اپنی نجات کو
دیکھنے کا منتظر تھا. اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس جگہ پر جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں, وہ بڑا نیک تھا, خدا ترس تھا, اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور پاک روح اس پر تھا. جب وہ مسیح یسوع کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے تو اس قول کو جو اس سے کہا گیا تھا روح قدس کی رہنمائی کے اندر, اور وہ کہتا ہے کہ تو اپنے قول کے موافق مجھے کیا کر, رخصت کر. اب میں نے تو نجات ہاں دیکھ لیا, مرنا وہ بھی ہے لیکن وہ نفع کے اندر جا رہا ہے, وہ خوف نہیں ہے کسی قسم میں. یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکو جو ہے یہ خوف کی حالت میں نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی کی طرف جا رہا ہے, جبکہ اس کے اندر یہ چاروں کوالٹی میں کوئی ایسی کوالٹی موجود نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ بڑی سے بڑی قربانی میں سے گزر جاتے ہیں, وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اس کلمے کے اندر یا اس ڈاکو کی جو تائب دلی ہے وہ صرف اس کا کیا ہے, ایمانی بات, کہ اس نے صرف اس کو جانچا, اس کو دیکھا مسیح یسوع کے یہ تو بے قصور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زبان مبارکہ سے تو دوسروں کے لیے ابھی بھی بھلائی نکل رہی ہے, سچائی کی باتیں وہ بیان کر رہا ہے. تو یہ انسپریشن تھی اس کے اندر. اور دیکھیں کہ روح القدس ہے, خداوند روح القدس کیا کرتا ہے, انسپریشن بخشتا ہے. اور وہ کیا ہے, کاہلیت کی جو خوبی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے کہ وہ زندگیوں کو قائل کرتا ہے, اور زندگیوں کو قائل کر کے ہی توبہ کی طرف لاتا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس کے بغیر جو ہے چینج نہیں آ سکتا, تو اس پر خدا کا روح ظاہر ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی لیے انسپریشن ہے جو اس بیان کے اندر نہیں, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب دیکھیں میسج سنتے ہیں, کلام سنتے ہیں, تو کلام کے بعد کیا روح ہی ہے جو قائل کرتا ہے لوگوں کو, اور روح ہی نے دنیا میں تہلکہ مچایا, لوگوں کو مسیحیت کی طرف لے کے آئے ہیں. ورنہ وہ چند شاگرد جو مشیرے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ روح القدس تھا. جو روح القدس نے کیا کیا, دنیا کو بدلا اور لوگوں کی سوچ کو بدلا. تو اسی طرح جو آپ نے وہ مقدس شمعون کی بات کر رہے ہیں, وہ بزرگ ہے, وہ منتظر ہیں خدا ان کی نجات کا, اور وہاں پہ بھی روح القدس کا کام ہے. روح نے اسے بتا دیا, اس نے رویا میں آگائی, اور اس نے دیکھا خدا یسوع مسیح کو بچے کی صورت میں تھا. اس نے کہا آج میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا, اب مجھے تو اطمینان میں سکونت کر. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے تو رخصت کر, اپنے قول کے موافق, اپنے قول کے موافق تو مجھے رخصت کر. اب رخصت کر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطمینان پا گیا, اس نے نجات دیکھ لی ہے, اس نے نجات دیکھ لی ہے خدا یسوع مسیح کی ذات میں. تو نجات دیکھیں کہ بائبل کی تعلیم میں اب دونوں احیود میں دیکھیں, اور پاک تسلیس کے دونوں اکانیم جو ہیں دونوں ہی, اس میں کیا ہے, نجات خدا باپ کے وسیلے سے اور بیٹے کے وسیلے سے. اور چاہے پرانے عہد نامے میں وہ قربانیوں کے وسیلے سے تھی, اور چاہے نئے عہد نامے مسیح یسوع کی قربانی کے وسیلے سے. تو دونوں یہود کے اندر نجات کا کانسیپٹ واضح ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے. اچھا, یہاں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں, جب متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 باب 21 آیت کو دیکھیں. مجھے اے خداوند کہنے والا ہر شخص آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا, مگر وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے ضرور داخل ہوگا. اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت کے مطابق اس نجات بخش زندگی میں داخل ہونا, آج کے اگر سینیریو میں دیکھا جائے, آج کی کلیسیاؤں کو دیکھا جائے, تو ہر سال ہم ایسٹر بھی مناتے ہیں, روزوں کے قیام سے بھی گزرتے ہیں, اور ان 40 روزہ جو ایک ریاضت ہے اس میں سے بھی گزرتے ہیں. تو عملی طور پر ہمیں کن عوامل پر غور کرنے کی اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے, تاکہ پھر ہم اس زندگی میں داخل ہوں, اس نجات بخش زندگی میں داخل ہوں جس کا وعدہ وہ خود ہم سے کرتا ہے. دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ عملی زندگی کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایمان اس وقت لایا جاتا ہے جب آپ کوئی پیغام سنتے ہیں اور آپ کو خدا کا روح قائل کرتا ہے اور آپ کے اندر ایمان بڑھاتا ہے, اور ایمان کے وسیلہ سے آپ نے کیا کیا ہے, توبہ کی ہے, ٹھیک ہے. اور خدا کی بادشاہی میں جو توبہ ہے وہ پہلا سٹیپ ہے, ٹھیک ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی تو یہی کہا نا, توبہ کرو تاکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ توبہ کے وسیلے سے کیا ہو رہتا ہے, گناہوں کی معافی ہے. اور جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر نیکسٹ سٹیپ آپ کا ہے جسٹیفیکیشن. اور جسٹیفیکیشن کیا ہے, آپ کی تصدیق ہو گئی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے آپ پر مہر ثبت ہو گئی کہ آپ نجات کے حقدار ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کی لائف کیا ہے,
یہ جو ایشورنس کی بات جس کو ہم نجات پذیر کہتے ہیں کبھی ہم غور نہیں کرتے. یہ جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں مسیحی زندگی کیا ہے؟ جب ہم بورن اگین ہوئے ہیں, بورن اگین کے بعد کا عمل کیا ہے؟ تقدیس کا عمل ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں سینکٹیفیکیشن. سینکٹیفیکیشن اسی سے ہوتی ہے توبہ کے وسیلے سے, اور توبہ میں کہتا ہوں آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. ہم ہر زندگی میں ہر شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا اثر رہتا ہے, چاہے وہ ایماندار ہے چاہے غیر ایماندار ہے, وہ اس کی زندگی میں گناہ رہتا ہے. اور اس کی بیسک وجہ جب تک اس بدن میں ہم گناہ کی حالت میں ہیں اور خواہشیں ہیں اور ان کو لا تعلق خدا کا روح ہمیں قائلیت بخشتا ہے کہ نہ کر, لیکن بدن کی ضرورت ایسی ہے کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اس تقدیس کے عمل کو ابھی یہ جو لائف ہے جو ہم مسیحی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ آن گوئنگ پروسیس. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گلوریفیکیشن. گلوریفیکیشن کیا ہے؟ جب ہم جلالی بدن اختیار کریں گے پھر نجات پانی ہے ہم نے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہر شخص جو اس دنیا میں رہتا ہے ایماندار جو ہے اس کے لیے اس آگاہی کو وہ کاؤنٹ کرے اپنی لائف میں کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے دور رہنا ہے, اپنی زندگی میں توبہ کا عمل جاری رکھنا ہے تاکہ میں خدا کی نزدیکی پاؤں. اور خدا کی نزدیکی میں آ کر قربت میں آ کر ہی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں, ادروائز نہیں. اچھا, اگر ہم اس کلمہ کو الہیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو دونوں چیزیں ہی ہیں, سورج ہے, چاند ہے, زمین ہے, خشکی ہے, آسمان ہے, سمندر ہے, یہ سب چیزیں ہیں. جب اس نے چیزوں کو بنایا تو سب بھی دو دو بنایا. یہاں پر بھی صلیب پر بھی ہم دو ہی کو دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا ایک ڈاکو کو جو کہ منفی سوچ میں رکھتا ہے اور ایک ڈاکو جو ہے وہ مثبت سوچ میں. آج بھی ہم ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں منفی اور مثبت سوچ ملتی ہے. تو اس کلمہ کا جو الہیات ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے نجات کے حوالے سے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو ان کو آدم کو کیا کیا؟ اختیار دیا کہ ساری یہ باغ عدن کا اختیار اس کے پاس تھا. جانوروں کے نام, پودوں کے نام, سب درختوں کے نام اسی نے رکھے, ٹھیک ہے. اور ساتھ کیا کہا؟ ایک جو حکم صادر کیا باپ نے, نیک و بد. نیک بھی ہے اور بد بھی ہے, گڈ اینڈ ایول, ٹھیک ہے. گڈ اور ایول تو شروع سے خدا نے انسان کے لیے رکھ دیا اور یہ آپشنل تھا. یہ کیا ہے؟ آپشنل ہے, آپ کی آزاد مرضی ہے, آپ نیکی کو چنیں یا بدی کو چن لیں. سر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سے شروع کریں گے کہ نیک اور بد ہم میں کس چیز کو ہم نے چننا ہے. اگر ہم نیک کو چنتے ہیں تو پھر زندگی ابدی ہے, اور اگر ہم بد کو چنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی ہلاکت ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, کہیں جائے گا مت. اسٹے ود اس. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ 7 صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ, کلمہ نجات ہے. آج جو ہمارے ساتھ اس نشست میں خدا کے خادم ہیں پادری شمعون ایوب صاحب, ہم بات کر رہے تھے نیک و بد کے حوالے سے. دونوں صورتوں میں ہمیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ نیک و بد میں دیکھیں آپشنل ہے. یہ ساری چیزیں خدا نے شروع سے انسان کے لیے رکھا, وہ ہماری ول پاور ہے, ول ہے. جب آپ نیکی کو چننا نیکی چن لیں, بدی کو چننا بدی چن لیں. اور پھر آگے جا کے بھی ہم دیکھیں تو جو آپ نے ڈوئل بات کی ہے نا کہ دو ڈاکو تھے, تو ایک کو چن لیا ایک کو چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں شروع ہی سے ایسا ہے, خدا کا نظام ہی ایسا ہے. مقدس ابراہیم کو دیکھیں, مقدس ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, کون کون؟ اسحاق اور اسماعیل. اسحاق کو انہوں نے لے لیا, اسماعیل کو انہوں نے اور برکتیں دے دی. پھر اسحاق کے کتنے بیٹے تھے؟ 2, یعقوب اور عیسو. یعقوب کو چن لیا, عیسو کو چھوڑ دیا. پھر آگے متی کی انجیل میں مختلف حوالہ جات اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ 2 کا ذکر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت میں آئے گا تو ایک کو لے لیا جائے گا, ایک کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ خدا کی مرضی ہے. اس میں بھی یہی ہوا ہے. اس کلمے میں بھی آپ دیکھیں ایک ڈاکو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا, ایک کو اس نے نجات دے دی. تو خدا کے الہام کا اور خدا کے پیغام کا اور خدا کے منصوبوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ انسانی سمجھ سے, ادراک سے بالا تر ہے. یہ اس کی مرضی ہے. لیکن آپشن جو ہے وہ موجود ہے, برکت بھی ہے, لعنت بھی ہے. یہ پیغام ہے پرانے نامے میں, نئے نامے میں بھی. اور دیکھیں کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے. تو دونوں مقام بھی موجود ہیں. تو ان دونوں مقاموں کے لیے انسان کے لیے جو بات ہے وہ آپشنل ہے, اور اس کے اندر اس کی ول ہے کہ جو آزاد رکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں, تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سیلف ایویلویشن نہیں کرتے ہم. اور میں یہ روزوں کے یہاں میں دیکھیں تو اس میں ہم کیا سوچ رہے ہیں
ٹائم ٹو ریفلیکٹ. تو ٹائم ٹو ریفلیکٹ میں تو یہی خاص بات ہے کہ اپنی زندگی کا غور کریں, غور و خوض کریں, اپنے اندر اپنی سیلف ایویلویشن کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. آپشن آپ کے پاس موجود ہے. ان روزوں کے ایام کے اندر ایسا کیا کرنا ضروری ہے کہ ہم, جس طرح اس ڈاکو نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اور وہیں پر نتیجہ جو ہے اس کے سامنے آ گیا, اور وہ مسیح یسوع کے الفاظ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جہاں وہ موت کی طرف رہا تھا, ابدی ہلاکت کی طرف جا رہا تھا, لیکن قصدن ایک دم سے تصویر چینج ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف جانے کی بجائے ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. تو کون سے ایسے عوامل ہیں, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں رسمی طور پر ان دنوں کو منانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں ریاضت کرنی ہے؟ اگر ریاضت کرنی ہے تو کس طرح کی کہ ہم اپنی زندگی کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں, اگر آپ کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, اپنی زندگی میں کامل بننا چاہتے ہیں, تو پھر روزہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. روزہ ایک ریاضت ہے نا, اس ریاضت میں آپ نے دکھ اٹھایا. اکثر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان روزوں کے ایام میں جو کلیسائی کیلنڈر کے مطابق اس کو ہم کہہ رہے ہیں پیشن سیزن. پیشن سیزن میں کیا ہے, وہ جو مسیح یسوع کے مصلوبیت کے دکھ ہیں نا, روزہ رکھ کر ہم اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. ہم خدا یسوع مسیح جیسا تو نہیں ہے کہ ہم مصلوب کوئی ہو جائے, کوئی صلیب پر چڑھ گئے, لیکن یہ روزے میں کیا ہے, دکھ کہ ہم اپنی بھوکے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور فاقہ کرنا ہے اور دکھ اٹھانا ہے. تو اسی کے وسیلے سے کیا ہے, ہماری ریاضت ہو جاتی ہے. تو اسی سے آپ روزہ رکھ کر آپ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں نا, اور خداوند میں کامل بننا چاہتے ہیں, تو خداوند سے قوت مانگیں. روزے کا مقصد ہونا چاہیے, روزے کا پس منظر ہوتا ہے, روزے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو روزہ آپ کو بڑا ہیلپ فل بنائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمزور ہیں, ایمان میں بھی کمزور ہیں, تو روزہ رکھیں اور خداوند کی نزدیکی میں آئیں, توبہ کے عمل کو جاری رکھیں. اور اسی میں روزہ رکھ کر اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کا روزہ ہی نامقبول ہے. تو توبہ ہی وہ عمل ہے جو خدا کی نزدیکی کا ہے, جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. اور اسی میں تقدیسیت ہے, قدوسیت خداوند کی جو اگر آپ پانا چاہتے ہیں, جو پاکیزگی کے عمل کے طور پر ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عاجز اور فروتن بنانا ہے. اور روحانی طور پر بھی نشو و نما آپ کی اچھی ہو جائے گی. روزے کے تعلق سے بات آپ نے کی ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی اپنی ساری خدمت کے اندر, آغاز سے لے کر اینڈ تک, اختتام تک, جو اپنے اس کے رحم کو دیکھیں, اس کے فضل کو دیکھیں, اس کی نجات کو دیکھیں, تو ہر گنہگار انسان کے لیے یکساں ہے. وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, اس میں جو لوگ توبہ کرے گا, جو ایمان لائے گا, وہ نجات کا حقدار ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی نجات سب کے لیے ہے. وہ اس میں تمام دنیا کے لیے اس نے جان دی ہے اور محبت رکھی ہے خدا باپ نے. اور اسی لیے یوحنا 3:16 میں یہی ہم کہتے ہیں نا, خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یہاں کہ اس پر ایمان تو ہے, لیکن کیا آج کے اس سینیریو کے اندر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سوچ یا اس طرح کا عمل کیا نظر آتا ہے؟ یس پاسٹر جارج, یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ڈاکو نے شعوری طور پر توبہ کی ہے. ڈاکو کا جو ایمان ہے وہ اس کے اندر جو شعوری توبہ ہے اور ایمان کا اس کا اظہار جو ہے وہ مسیح یسوع کی خداوندیت کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بات کو سمجھنا ہے ہمارے اندر. اس شعور کو میں نے کہہ رہا نا کہ شعور کو ڈیولپ رکھنا چاہیے کہ آپ مسیحی ہیں, آپ دنیا میں علیحدہ ہوئے ہیں, آپ کو خداوند یسوع مسیح نے اپنا نام دیا ہے, اپنی پہچان دی ہے, اور اس پہچان اس نام کو اپنی زندگی میں کیش کریں. اور اس دنیا میں دیکھیں کہ نجات وہ انجیل کا پیغام ہے کہ نجات کسی اور کے وسیلے سے ہے ہی نہیں, صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. تو اس نجات کی قدر کریں, اس نجات کو اہمیت دیں اور اپنی زندگی میں اسے قبول کریں. اور قبول کر کے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم کو اور یا اس کو فالو کریں جو اس کی تعلیمات ہیں. تو تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور قائم رہ سکتے ہیں. یہ کوئی اس میں کوئی ٹف جاب نہیں ہے, صرف ایمان کی بات ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں عملی طور پر
اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، نہ کہ لفظی طور پر یا رسمی طور پر، حقیقی طور پر ہمیں قبول بھی کرنا پڑے گا اور پھر اس کا اقرار بھی کرنا پڑے گا. ایسی بات یہ بالکل، یہ خدا کی بخشش ہے نا، نجات تو خدا کی بخشش ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا مبارک حالی کی بات ہے. یہ مبارک حالی کی بات یہی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں دوسروں کی توسیع کرتے ہوئے خدا کے فضل کو مانگنا جو ہے نجات کا اصول ہے. اور اس کلمے میں ظاہری طور پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے خدا کے فضل کو قبول کر لیا اور وہ نجات کا حقدار بنا. تو بڑی اچھی بات ہے. اس کلمہ کے حوالے سے آپ اگر کوئی پیغام کلیسیا کو جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کرنا ہے، کوئی پیغام ہو تو ضرور موقع ہے کہ آپ ضرور کلیسیا سے بات کریں. اب آپ دیکھیں کہ مقدس پولس رسول نے بھی ہمیں عبرانیوں کے خط کے اندر یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. یعنی نجات کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، اور بچنے سے مراد یہی ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث. تو یہ تعلیم کلیسیا کے لیے عام ہونی چاہیے. نجات کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. کلیسیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، کلیسیا اس کی نجات کا حصہ بنی ہے، اور کلیسیا روز بروز اس میں قائم ہے، مضبوط ہے. اور وہ میں یوں کہوں گا کہ کلیسیا اس وقت کامل نہیں ہے، لیکن کاملیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو جب کاملیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کامل ایک دن ہم ہو ہی جائیں گے. تو ہمیں روز بروز اپنی زندگی کو ایویلیویٹ کریں، اور روزوں کے نیام میں ہم اس ڈاکو سے جس کو ہم نے بعد میں سینٹ ڈسماس کا نام دیا، سینٹ ڈسماس کا، اس کو دیکھیں کہ اگر وہ بچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو، جو اچھے لوگ ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو فالو کریں. اور میں سمجھتا ہوں عمل جو ہے ہر شخص کی زندگی میں واضح طور پر ہے، تو اس عمل کو اپنی زندگی میں بڑھائیں تاکہ ہم حقیقی نجات کو حاصل کر سکیں. میری طرف سے تمام کلیسیا کو یہ جو کلمہ نجات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبول کرنے کا وقت ہے اور اس پر عمل کرنے کا وقت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور اس کلمہ پر ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، جانا. یقیناً جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً اس کلمہ کے وسیلہ سے انہوں نے خداوند کے کلام میں سے برکت کو پایا. تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ، گواہی چینل کا بہت شکریہ. گاہے بگاہے مجھے بلاتے رہتے ہیں اور پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ٹرانسمیشن ہے. اس کو ضرور دیکھیں لوگ، اور ایک ہیلدی میں سمجھتا ہوں پیغام ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو باتیں آج ہم نے کی ہیں وہ بڑی الہیاتی ہیں، اور الہیات میں بہت ساری انفارمیٹو بھی تھیں. تو ان ساری باتوں کو دیکھیں، ان کا معیار دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گواہی چینل نے اپنے آپ کو کافی امپروو کیا ہوا ہے، اور آپ کے وساطت سے تو بڑے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ہم تک پہنچتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اسی طرح خدا آپ کو اور اس گواہی چینل کو، سارے انتظام کو، اور پس پردہ جو انتظامات، جو کیمرہ مین ہیں، میں دانش کا نام بھی لوں گا، برخوردار بہت اچھا ہے اور ہمیشہ خلوص سے ہمیں ملتا ہے، عزت دیتا ہے. خدا اس کو بھی اور اس کے گھرانے کو بھی برکت دے. آپ سب کو برکت دے. تھینک یو بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس کلمہ کو آپ نے سنا جو کلمہ نجات کا ہے. یقیناً نجات صرف مسیح یسوع کے وسیلے سے ہی ہے، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے اور اپنے کردار کو مثبت بناتے ہوئے ہمیں اس چیز کی طرف فوکس کرنا ہے کہ ہم ایمان مسیح یسوع پر لائیں، کیونکہ نجات صرف اسی کے وسیلہ سے ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کی منادی کے لیے استعمال کریں. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.